بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب میں 10ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ میرے ابو کلرک تھے اور ان کا تبادلہ دوسرے شہر ہو گیا تھا، اس لیے ہم سب کو ان کے ساتھ دوسرے شہر شفٹ ہونا پڑا۔ اپنا پرانا گھر چھوڑ کر ہم نے نیا گھر کرائے پر لیا اور وہیں شفٹ ہو گئے۔ نئے مکان کے دروازے لکڑی کے بنے ہوئے تھے۔ مکان پرانا مگر مضبوط تھا۔ مکان ایک پرانی گلی کے آخری کونے پہ تھا۔ امی سارا دن گھر کا کام کرتی اور ابو شام کو آفس سے گھر واپس آتے تھے۔ ہمیں نئے گھر میں شفٹ ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور اس 1 ہفتے میں ہمارے ساتھ کئی خوفناک واقعات پیش آئے، لیکن ہم نظر انداز کرتے رہے۔ کبھی کچن سے برتن خود بخود گر جاتے، کبھی اسٹیل کے گلاس آپس میں ایسے ٹکراتے کہ ان کی آواز کانوں کو چیر دینے والی ہوتی۔ کبھی کبھار پلیٹ میں چمچ بجنے کی آواز آتی، کبھی دروازہ خود بخود زور زور سے بجنے لگتا۔ ہم جب دروازہ کھولتے تو سوائے اندھیرے کے کچھ نظر نہ آتا۔ ہم نے ان سارے واقعات کو اپنا وہم سمجھا۔ اکثر میرا چھوٹا بھائی ڈر جاتا اور رونے لگتا۔ امی آیت الکرسی پڑھ کر ہمیں دلاسا دیتی۔ پورے گھر میں ایک جگہ ایسی تھی جو مجھے سب سے زیادہ عجیب اور خوفناک لگتی تھی، گھر کی سیڑھیاں۔ گھر کی سیڑھیاں بہت پرانی اور لکڑی کی بنی ہوئی تھیں۔ ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی کے درمیان بہت فاصلہ تھا۔ ان سیڑھیوں میں ایک انجاننا خوف اور دہشت تھی۔ ان سیڑھیوں کے بالکل نیچے ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جس پر پتھر کا ایک مضبوط تالا لگا ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ بہت ہی پرانا اور مضبوط قسم کا تالا ہو۔ چونکہ سیڑھیاں زیادہ تھی اور ان کے نیچے دروازہ تھا تو ہمیں کبھی محسوس نہ ہوا کہ نیچے کوئی دروازہ بھی ہے، مگر امی کو جب معلوم ہوا کہ سیڑھیوں کے نیچے دروازہ ہے تو وہ خوف زدہ ہو گئی۔ اس دروازے کو دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے اندر بہت اندھیرا ہوگا۔ میں نے امی سے کہا دروازہ کھول کر دیکھتے ہیں اندر کیا ہے۔ امی نے کہا چلو کھول کر دیکھو، اگر تم سے کھلتا ہے تو۔ میں نے کمرے کا تالا ایک بہت بڑے پتھر سے توڑ ڈالا۔ جیسے میں نے دروازہ کھولا ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ آواز اس قدر خوفناک تھی کہ امی کو لگا جیسے ان کا دل باہر آ جائے گا۔ میری سانسوں کی رفتار تیز ہونے لگی۔ امی پوری طرح سے خوف کی زد میں آ چکی تھی۔ پھر امی نے مجھ سے کہا جلدی دروازہ بند کر دو۔ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ شام کو ابو آفس سے آئے تو امی نے سارا قصہ ابو کو سنایا۔ ابو نے غور کیا، سوچنے کے بعد آخر مجھے کمرے کو تالا لگانے کا حکم دیا۔ امی بہت خوف زدہ ہو چکی تھی، دوبارہ اس کمرے میں جانے کی ہمت نہ کر پائی۔ میں دن بھر کام میں پڑھائی میں مصروف رہا اور اس کمرے کو تالا لگانا بھول گیا۔ ابو شام کو واپس آئے تو مجھ سے پوچھا کمرے کو تالا لگایا تھا؟ میں نے ابو کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے جھوٹ بول دیا کہ جی ہاں میں نے تالا لگا دیا تھا۔ پھر میں نے سوچا صبح ابو نے کام پر جاتے ہوئے دیکھ لیا کہ تالا نہیں لگا تو میری بہت بے عزتی ہو جائے گی۔ میں نے سوچا جب ابو اور امی سو جائیں گے تو جا کر کمرے میں تالا لگا دوں گا۔ رات تقریباً 12 بجے کا وقت تھا۔ میں نے تیز تیز قدموں سے تالا اٹھایا اور پرانے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلا تھا۔ میں نے تالا لگانے کے لیے دونوں دروازوں کو پکڑا۔ اچانک ایک خیال میرے دل میں آیا کہ ایک بار کمرے کے اندر جھانک کر تو دیکھ لوں کہ وہاں ہے کیا۔ میں نے دروازہ بند کرنے کی بجائے دونوں ہاتھوں سے دروازہ پوری طرح سے کھول دیا۔ دروازہ چھوٹا تھا، مجھے جھک کر اندر داخل ہونا پڑا۔ دروازے کے اندر داخل ہوتے ہی مجھے بہت عجیب خوشبو محسوس ہوئی۔ میں نے اپنے موبائل کی لائٹ جلائی اور اس پرانے کمرے کو دیکھنے لگا۔ سامنے ایک خوبصورت بیڈ تھا۔ بیڈ کے کنارے قیمتی رنگ برنگے پھول لگے ہوئے تھے اور اس بیڈ کو بہت اچھے سے سجایا گیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ کسی پہلی رات کی دلہن کے لیے کمرہ سجایا گیا تھا۔ ایک بات جو مجھے حیران کر رہی تھی کہ کمرے میں کوئی لائٹ وغیرہ نہیں تھی، لیکن پورے کمرے میں ہر طرف روشنی آ رہی تھی۔ ایسا خوبصورت کمرہ میں نے ساری زندگی نہیں دیکھا تھا۔ پھولوں سے سجے بیڈ کے بالکل اوپر دیوار پر ایک خوبصورت دلہن کی بہت بڑی تصویر لگی ہوئی تھی۔ دلہن کی تصویر بہت خوبصورت اور پرکشش تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دلہن مسکراتے ہوئے میری ہی طرف دیکھ رہی ہو۔ میں اس دلہن کی تصویر کو دیکھتا رہا۔ میں سوچے جا رہا تھا جانے وہ کون سی دلہن تھی اور اس کی تصویر یہاں کیا کر رہی تھی۔ پھر اچانک کمرے میں ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ مجھے کچھ دکھائی نہ دیا۔ کچھ لمحے تو میں حیران کھڑا رہا کہ کمرے میں اچانک اندھیرا کیسے ہو گیا۔ مجھے پسینہ آنے لگا۔ پھر اچانک کمرے میں روشنی ہوئی اور سامنے دیکھ کر میں صدمے میں آ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں، میری آنکھوں کے سامنے وہی تصویر والی دلہن زندہ کھڑی تھی۔ میں نے مڑ کر دیوار پر لگی تصویر دیکھنا چاہی، لیکن میری تو آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہاں دیوار پر کوئی تصویر موجود نہ تھی۔ میں خوف زدہ ہو گیا۔ میرا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ وہ دلہن مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی اور بولی گھبراؤ مت، آرام کرو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کون ہو تم؟ وہ ہنسی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میرا نام اسما ہے۔ میں 100 سالوں سے اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ شادی کی پہلی رات مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا اور اس کا انتظار کرتے کرتے میں مر گئی۔ اب تم آ گئے ہو تو تم مجھ سے شادی کر لو۔ میں اس کی بات سن کر مزید خوف زدہ ہو گیا۔
اور تیزی سے اس کمرے سے بھاگ کر باہر نکل آیا اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، ماتھے پر پسینہ تھا۔ باہر آتے ہی دروازہ پوری مضبوطی سے بند ہو گیا۔ صبح فجر کی اذان سنائی دی۔ سامنے ابو اور امی کھڑے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے سارا واقعہ ابو اور امی کو سنایا۔ ابو نے مجھے تھپڑ مارا اور غصے سے بولے، جاہل، جب تمہیں پتا تھا اس کمرے میں آسیب ہے تو کیوں گئے تھے یہاں؟ امی نے ابو کو مجھے مزید مارنے سے روکا اور ابو سے بولی، ماریے مت، مارنے سے کیا ہوگا، مصیبت تو نہیں ٹلے گی نا، آپ جلدی سے کسی عامل کو بلوائیں۔ امی رونے لگیں۔ ابو نے کچھ عاملوں کو بلوایا اور ان عاملوں نے کچھ دم پھونک کر کے اس آسیب پر قابو پا لیا اور ابو سے بولے، آسیب اب آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن آپ لوگوں کو یہ گھر چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ یہاں رہے تو وہ دوبارہ آپ لوگوں پر حملہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ابو نے عامل کی بات سن کر وہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور ایک ہفتے بعد ہم ایک نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ وہ واقعہ میری زندگی کا بہت ہی خوفناک واقعہ تھا۔